ہماری خوش قسمتی کہ مولانا غلام قادر صاحب جو جامعہ ضیاء العلوم پنچ کے بانی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت تو ہمارے پاس اس شعبہ علوم عصریہ یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن میں نیر اباؤٹ 1900 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں یہاں اور 100 پلس کے قریب سٹاف ہے یہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا بڑا ادارہ ہے وہ جامعۃ الطیبات ہے جو بچیوں کا ادارہ ہے۔ ضیاء العلوم اسلامیہ ہائی اسکول عبد المہران کی قیادت میں یہ ٹکڑی منچ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ عبد المہران ادارہ جامعہ ضیاء العلوم پنچ، اردو اور اس کے بعد ڈیزائننگ فوٹو شاپ، اس کے بعد یہ تیسرا جو مرحلہ ان کا آتا ہے ایم ایس ورڈ کا آتا ہے جی اور ایم ایس ایکسل کے اندر اکاؤنٹنگ۔ عربی چہارم تک انگلش کا نظم ہے اور پھر پنجم سے لے کر ہفتم تک کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایوارڈس جو ہمارے اینول ڈے پہ ایوارڈز ہوتے ہیں بڑے میگا ایوارڈس، ان کی یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ I'm Tabassum Mughal and I'm a student of 9th standard at Jamia ضیاء العلوم High School Punch. Today I'm very thankful to teach in the foundation Mr. Salman Khan sir and Jamia ضیاء العلوم High School Punch. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفاسیر بھی ہیں، عربی تفاسیر ہیں، اردو تفاسیر ہیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں عربی جو متن ہیں وہ بھی ہیں، شروحات بھی ہیں، ادب بھی ہے، فقہ بھی ہے، فتاوی بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ اس میں بوائز کی کلاسز لگتی ہیں اور اس طرف آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بچیوں کی لڑکیوں کی کلاسیں لگتی ہیں نرسری ٹو 10th۔ لگ بھگ 26ویں مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اچھا، جہاں پر 26 مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، یہ 26ویں ہے۔ سائنس کے سبجیکٹ کس کلاس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی کلاسز ہے تو ای وی ایس ہوتا ہے، اور یہاں پر 6 سے 10 تک جو بچیاں ہیں جی وہ اسکول کی بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، جو کو ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں رکھا گیا تاکہ بچوں کے اندر قائدانہ صلاحیت پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام جے کے معارف دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد الرحمان۔ موجود ہیں ہم اس وقت ڈسٹرکٹ پنچ کے جامعہ ضیاء العلوم میں، جس مدرسے کی بنیاد مولانا غلام قادر صاحب نے 1974 میں رکھی۔ اس مدرسے کے تحت لڑکیوں کا ایک مدرسہ بھی ہے اور ساتھ میں ایک دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول بھی قائم کیا گیا ہے۔ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی مولانا غلام قادر صاحب یہاں صحن میں موجود ہیں۔ ان کی طبیعت کے بارے میں بھی معلوم کریں گے اور ان کے اس مشن کے بارے میں معلوم کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ ہماری خوش قسمتی کہ مولانا غلام قادر صاحب جو جامعہ ضیاء العلوم پنچ کے بانی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت سب سے پہلے اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ فکر مند بھی ہیں جو دینی طبقے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور جتنے بھی متعلقین ہیں یا فکر مند ہیں وہ صرف اللہ سے دعا کرے، باقی اس کے علاوہ میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو صحت کاملہ اور عمر دراز نصیب فرمائے۔ اچھا حضرت، آج جب اپنے اس مشن کو دیکھتے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے آپ نے شروع کیا تھا، اور یہ چھوٹا سا جو شجر آپ نے لگایا تھا وہ پھولتا پھلتا نظر آ رہا ہے، تو کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مشن کو شروع کرنے سے پہلے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد میں راجستھان ایک مدرسہ ہے دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا، وہاں 5 سال تک تدریسی خدمات انجام دی، اور الحمدللہ نیک نامی کے ساتھ میں نے 5 سال پورے کیے، اور پورا کرنے سے پہلے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہاں تو تم خدمات انجام دے رہے ہو، اس پر بھی اللہ ثواب دے گا، لیکن اگر اللہ پاک نے یہ پوچھ لیا کل قیامت میں کہ اپنے علاقے میں دین کا کام کیوں نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا اپنے اللہ کو؟ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تمہیں اب اس مدرسے کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے علاقے میں جا کر دینی خدمات انجام دینی ہے۔ آج الحمدللہ 50 سال گزر گئے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ ادارہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامرا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ
इंग्लिश का बंदोबस्त भी किया, स्कूल का बंदोबस्त भी किया। जहन में ये आया कि दोनों तालीमें ज़रूरी है। इंसान को जब दुनिया में वक्त गुजारना है तो दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। 8वीं मैंने स्कूल में ही पढ़ ली थी, उसके बाद फिर स्कूल भी कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल जो है हाई स्कूल है, 1800 बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं। जियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जियाउल उलूम इस्लामिया हाई स्कूल अब्दुल मेहरान की क़यादत में ये टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है। अब्दुल मेहरान, इदारा जामिया जियाउल उलूम पुंछ। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मौलाना गुलाम कादिर साहब के सबसे बड़े साहिबजादे और मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के नाइब मुहतमीम और माहाना फ़िक्र व नज़र के एडिटर एंड चीफ। हज़रत, सबसे पहले हम आपके मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तो हमें बताएं मदरसे के बारे में तमाम तफसीलात, जो मदरसे में आपने बच्चों की सहूलियात के लिए किया है, उनकी तालीम के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, तमाम चीज़ें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जामिया ज़ियाउल उलूम जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस कैंपस में मौजूद हैं, जो हमारा मरकज़ी कैंपस है, ये बच्चों का मदरसा है और ये दौरा हदीस तक है। इसमें शोबा नाज़रा दीनियात भी है, शोबा हिफ्स भी है, शोबा क़िरात भी है और उसके साथ साथ दर्जात अरबी व दर्जात फ़ारसी भी है। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा बड़ा इदारा है वो जामिअतुत तय्यबात है, जो बच्चियों का इदारा है। बच्चों के मदरसे में लगभग 400 के करीब तादाद है और बच्चियों के मदरसे में भी लगभग 300 के करीब तादाद है। दोनों मदरसों में आप ये कह सकते हैं, दोनों मदरसों में लगभग 700 के करीब बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं इस वक्त। जी हाँ। और बच्चियों के मदरसे में भी फरागत तक तालीम है? बच्चियों के मदरसे में भी दौरा हदीस तक तालीम है, दोनों मदरसों में दौरा हदीस तक की तालीम है। इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा हमारा शोबा है वो है हमारा उलूम असरिया का। चूँकि जामिया की इब्तदाई दौर से ही जामिया के साथ साथ स्कूल का भी क़याम अमल में लाया। पहले तो ये जामिया के अहाते में ही था, लेकिन बाद में इसको अलग किया गया और एक मुस्तकिल इदारे की हैसियत से इस वक्त वो इदारा काम कर रहा है जामिया ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल के नाम से। जी, इंशाल्लाह इसके बाद हम जाएंगे जामिया ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल में, वहाँ की तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन इस मदरसे के मुतालिक बाकी हमें बताएं कि असातिज़ा की तादाद कितनी है और उनकी क्या टाइमिंग रहती है, यहाँ पर किस हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, किस हिसाब से वो क्लास में पढ़ाने आते हैं? हमारा जो टोटल जो हमारा स्टाफ है वो लगभग 90 के करीब है, 90 के करीब यहाँ सारा स्टाफ है, जिसमें असातिज़ा किराम हैं और मुलाजमीन हैं और चौकीदार हैं और बावर्ची हैं और ड्राइवर्स हैं। जितने भी हमारा टोटल अमला जो है वो लगभग 90 के करीब है। जो निज़ामुल औक़ात है, जैसे मदारिस में होता है, हिफ्स के बच्चे सुबह फजर से पहले जाग जाते हैं और 2 टाइम हमारा शेड्यूल रहता है। आजकल गर्मियां हैं तो सुबह 7:30 से 12 बजे तक और फिर ज़ोहर की नमाज 2:30 बजे होती है, तो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये हमारा जो निज़ामुल औक़ात रहता है दिन भर का। ये सारे बच्चे जो हैं वो दारुल इक़ामा में रहते हैं और फिर इनका जो है मगरिब बाद का, इशा बाद का जो निज़ाम तालीम है, तो ये एक 24 आवर जो है वो शेड्यूल रहता है, जिसमें बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो तालीमी औक़ात के अलावा जो फारिग औक़ात है उसमें भी वो जो स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चों को शोबे कंप्यूटर के तहत कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिखाए जा रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर इनको उर्दू लिखना, अरबी लिखना, हिंदी टाइपिंग, अंग्रेज़ी टाइपिंग, इस तरीके से फ़ारसी टाइपिंग से मुताल्लिक इनको चीज़ें बताई जाती हैं। बेसिक इनको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है टाइपिंग सिखाई जाती है, टाइपिंग बताया जाता है, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज में हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, अरबी हो, फ़ारसी हो। जब ये टाइपिंग में महारत हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कौन सा कोर्स शुरू करते हैं? इन पेज ही के अंदर इनको ये बताया जाता है कि आप जो है बुक की सेटिंग कैसे करेंगे। ये उर्दू और उसके बाद डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, उसके बाद ये तीसरा जो मरहला इनका आता है MS वर्ड का आता है। जी। और MS एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग, यानी हम इतनी बात इनको बताते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत अकाउंट से मुतालिक काम करना पड़े तो आप बआसानी कर लें। आपने कौन सा सॉफ्टवेयर खोला है? ये हमने फोटोशॉप खोला। आपने कौन सा सॉफ्टवेयर खोला है?
ان پیج ماشاءاللہ ٹھیک ہے لگے رہے. آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں اردو ٹائپنگ؟ جی کس میں ان پیج میں؟ ان پیج کے ٹھیک ہے. آپ بھی ان پیج میں ڈیزائننگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کورل ڈرا میں ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں آپ کورل ڈرا میں؟ یہ میں نے لوگو بنایا ہے لوگو اپنے نام مدرسے کا. کا اپنے نام کا آپ کے نام کا امیج مدرسے کا رکھا. ماشاءاللہ. آپ عربی ٹائپنگ کر رہے ہیں؟ جی اردو بھی ہے عربی بھی. اردو بھی ہے عربی بھی. عربی کو اردو میں کنورٹ کر رہے ہیں, اردو کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں؟ یہ ویسے ہی پریکٹس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کرتے رہیں. بہت اچھا. 91 سے 1991 سے میں ادارے کے اندر جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہوں. الحمدللہ میں اس وقت عربی درجات کا اور دفتر تعلیمات جو جامعہ کے دیگر شعبہ جات ہیں اس کے اندر جو ہے بطور نگراں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. جہاں تک تعلق جامعہ کے اندر عربی درجات کی تعلیم کا ہے, الحمدللہ جامعہ کے اندر فارسی کی تعلیم عربی تعلیم سے پہلے دی جاتی ہے. 1 سال کا فارسی کورس ہے. اول عربی سے عربی درجات کی تعلیم کا باقاعدہ جامعہ کے اندر جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے, چاہے وہ جامعہ ضیاء العلوم ہو اور جامعہ کا ذیلی ادارہ جامعۃ الطیبات ہو. الحمدللہ ابتدائی سے نحو, صرف, منطق, ادب اور اسی طریقے سے فصاحت, بلاغت, معانی کے علوم کے اندر جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں فارسی اول سے لے کر کے عربی چہارم تک انگلش کا نظم ہے. ان کلاسوں کے اندر انگلش پڑھائی جاتی ہے اور پھر پنجم سے لے کر ہفتم تک کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. لائبریری کے بارے میں بتائیں گے, کون کون سی کتابیں موجود ہیں اور کس طریقے سے بچے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. میرا نام ریاض احمد ضیائی ہے. 28 سال ہو گئے یہاں پر خدمت انجام دیتے ہوئے. ماشاء اللہ 28 سال. الحمدللہ. تو یہ جو لائبریری ہے اس میں الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں. الحمدللہ بہت ساری کتابیں اور بھی تھی جو زائد کتابیں تھیں وہ ہم نے یہاں سے دوسری جگہ پر پہنچا دی ہیں. تو یہاں پر ہر قسم کی کتابیں آپ کو ملیں گی. جو اوپر ہم نے عنوانات لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفاسیر بھی ہیں, عربی تفاسیر ہیں, اردو تفاسیر ہیں, حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں عربی جو متن ہیں وہ بھی ہیں, شروحات بھی ہیں, ادب بھی ہے, فقہ بھی ہے, فتاویٰ بھی ہیں, تاریخ بھی ہے, سیرت بھی ہے. مطلب ہر قسم کی کتابیں آپ کو, ہر فن کی کتابیں الحمدللہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ دستیاب ہوں گی. ماشاءاللہ. تو بچے کس ٹائم یہاں پر آ کر مطالعہ کرتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی خاص وقت ہے یا کسی بھی وقت؟ بچوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی پیریڈ خالی ہے تو اس کے لیے ہم نے وہ جگہ سامنے بنا کے رکھی ہے کہ وہاں پر کتاب اٹھائیں گے, کتاب اٹھانی ہے اور وہاں بیٹھ کر اب مطالعہ کرنا ہے. ویڈیو کا دوسرا حصہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا جس میں پرنسپل صاحب نے ہمارے ساتھ رہ کر اسکول کا دورہ کیا اور جامعہ ضیاء العلوم پنچ کے تحت چلائے جانے والے اسکول کا پورا سسٹم دکھایا اور سمجھایا. اگر آپ کچھ دن کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً دوسرا پارٹ چینل پر اپلوڈ کر دیا جا چکا ہوگا. چینل پر وزٹ کر کے آپ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں, ورنہ اسکرین پر آپ کو پارٹ 2 نظر آ رہا ہوگا, اس پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیجیے.